बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडयाला के बाहर जो सहाफ़ी मौजूद हैं वो बताते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी तादाद लोगों की जमा हुई है। बहनें वहीं पर हैं और धरना दिए बैठी हैं। इस दफ़ा ये ज़रूर हुआ कि पेट्रोल पंप्स, दुकानें, होटल कुछ भी था बंद किया गया कि लोगों को किसी तरह की कोई सहूलत ना मिल सके, लाइट्स बंद की गई, लेकिन तादाद पहले से बढ़ गई है। बहनें भी आ रही हैं, खौफजदा नहीं हो रही। अब क्या वजह है? क्योंकि मौजूदा रजीम में इंसानी हकूक़ की इतनी पामालियाँ हुई हैं कि तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो उनके लिए कोई मसला नहीं है कि इन तीनों बहनों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और केसेस बनाना कोई मसला नहीं है। वैसे ही कई केसेस हैं उनके खिलाफ। तो क्या कोई प्रेशर है इंटरनेशनली? बातें नहीं बन रही, इस्तेहकाम नहीं आ रहा और आलमी सतह पर आवाजें उठती चली जा रही हैं, एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, सबको खुश नहीं किया जा रहा या सबको खुश नहीं रखा जा रहा, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ है। अभी कितनी बेइज्जती की बात है कि पंजाब पुलिस के आला तरीन अफसरान को यूरोपीय यूनियन की तरफ से, फ्रांस की तरफ से आगाह कर दिया जाए कि आप चूंकि एक ऐसे इदारे से ताल्लुक रखते हैं जो इंसानी हकूक की पामालियां करता है, इसलिए हम आपको वीजा नहीं दे सकते। तो ये तो एक इशारा है, कड़ी है। बाकी अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, जितने इदारे हैं, इसके अलावा जितने साफ्ती इदारे हैं बड़े बड़े, वो सब ये बात करते हैं कि जी हाँ, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं। और इसकी वजह से फिर आप देखिए कि मईशत का जितना बुरा हाल है, क्या कुछ पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है। तो अब इत्मीनान नहीं है, इस्तेहकाम नहीं है, तो चीजें कुछ और सोची जा रही हैं। उसी हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं जो हम आपके सामने रखते हैं। एक तो आप ये नोट कीजिए कि अब बार बार बात हो रही है मुज़ाकरात की। खबर यह आई है कि अब संजीदगी हुकूमत की तरफ से दिखाई जा रही है। हत्ता कि महमूद खान अचकजई को एक सीनियर वजीर ने, जो इसी काम पर लगे हुए हैं कि कोई इस्तेहकाम की तरफ कुछ दिखावा तो किया जाए, उन्होंने महमूद खान अचकजई को यह कह दिया है कि हम मुशावरत कर रहे हैं पीपल्स पार्टी दिन इत्तेहादियों से और उसके बाद फिर बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज कर देंगे। और इसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर बड़ा यह हुआ है कि महमूद खान अचकजई से डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली याद सादी की तरफ से कि जी आपको अपोजिशन लीडर बनाने की तरफ बढ़ते हैं। अब ये खान का कहना था कि दिन इनको, महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, तो उस तरफ चीजें चल रही हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि कितना अदम इत्मीनान है मौजूदा सेटअप में एक दूसरे के हवाले से। सुहेल वड़ाइच साहब ने ये कॉलम लिख दिया जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के फौरी बाद कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है अब, और उसमें वंडर बॉय की उन्होंने बात की। ठीक है, अब इसकी तस्दीक मुख्तलिफ हवालों से हो रही है। ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी से भी मिलकर आए, वहां से भी कोई राय लेकर आए। फिर रिजवान रजी साहब जो नून लीग के बड़े करीब समझे जाते हैं और सारी सियासत को समझते हैं, उन्होंने कहा कि जी जैसी मोहसिन नकवी पर तनकीद होती है, साथ ही शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं और बज़ाहिर तो कोई खतरा नहीं है गवर्नमेंट को, लेकिन लग ये रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है और इत्मीनान कहीं नहीं नजर आ रहा। तो शहबाज शरीफ के साथ कभी भी कुछ हो सकता है। फिर इनसे बयानिया भी नहीं बन पा रहा, नून लीग बुरी तरह से पिट रही है बयानिए में, कुछ इनसे नहीं हो रहा। बयानिया सिर्फ नहीं है, कोई कारकर्दगी हो तो उस पर बयानिया बनाया जाए, ये भी तो एक मसला है। अब इसमें जो वंडर बॉय है उसके बारे में बड़ी खबर आई है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं और ज़ाहिर हवाला भी देना चाहिए। किया बलोच ये साफी हैं और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सहाफ़ी इनको फॉलो करते हैं, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आम सहाफ़ी है। और ये अल जज़ीरा इंग्लिश के लिए, गार्डियन के लिए, इस तरह BBC वर्ल्ड, उनके लिए काम करते हैं और कर चुके हैं और उनके लिए लिखते हैं। ये अब हिंट्स के बारे में बात कर रहे हैं और इन्होंने मतीउल्लाह जान को कोट करते हुए जब बात हो रही है वंडर बॉय की, उन्होंने इस पर पूरी एक अंग्रेजी में नज़म लिख दी कि वंडर बॉय क्या होगा, कैसे होगा। कहते हैं हिंट्स मैं दे देता हूं और हो सकता है मेरी सुनी हुई बात दुरुस्त ना हो। पिंडी बॉयज एक पसमानदा सूबे से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के को मुतारिफ करने की कोशिश में है। पसमानदा इलाके का एक लड़का है। अब इसमें बिलावल भुट्टो या मोहसिन नकवी या इस तरह के जितने नाम आ रहे हैं वो तो माइनस हो जाते हैं, लेकिन क्या आफ्ताब इकबाल साहब जो कह चुके हैं कि जी 45 साल का एक होगा, वो सैयदजादा होगा, वो आ रहा है, या इकरारुल हसन साहब जिसकी बात करते हैं कि जी मैं नहीं हूं, जो मुझसे कहलवाने कहलवाले, मैं नहीं हूं, लेकिन मैं किसी नौजवान को आगे लाना चाहता हूं, नौजवानों की लीडरशिप आगे लाना चाहता हूं, तो ये वो है। बहरहाल तो खबर के मुताबिक जनाब एक लड़के को मुतारिफ करवाया जा रहा है जिसका ताल्लुक पसमानदा सूबे से है। सुनने में आया है कि ताल्लुकात खासे मजबूत हो चुके हैं, यानी उस लड़के के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हो चुके हैं। बंदा मुकम्मल तालीमी याफ्ता, PhD की शर्त भी पूरी करेगा और नौजवान भी है। अब ये PhD वाली बात सुहेल वड़ाइच साहब भी कर चुके हैं और ये किया बलोच भी उसकी तस्दीक कर रहे हैं। इसे कितनी कामयाबी मिलेगी या वो खुद कितना सहूलतकार बनेगा, इसका फैसला वक्त करेगा, मगर लड़का ढूंढ लिया गया है। नहीं जी, वंडर बॉय तो ढूंढ लिया गया है। शहबाज शरीफ का मुतबादिल, सोने की जगह हीरा ढूंढ लिया गया है। अब 4 साल में तो कुछ नहीं हो सका, मईशत की बर्बादी है,
21 ارب ڈالر حکومت سناتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 6 ارب ڈالر اس میں کمرشل بینکوں کے ہیں، 12 ارب ڈالر دوستوں کے ہیں، سعودی عرب کے ہیں، یو اے ای کے ہیں، چائنا کے ہیں۔ اب سعودی عرب یو اے ای آ گئی، پہلے ہی آمنے سامنے ہیں، پھر یو اے ای کو ہم 1 ارب ڈالر کے عوض فوجی فاؤنڈیشن کی انڈر کمپنیز ہیں ان کے شیئرز دے رہے ہیں، تو اپنے پاس تو کچھ نہیں بچتا جناب، 4-5 ارب ڈالر ہی مشکل سے بچتے ہیں۔ تو کیا بنے گا؟ 4 ارب ڈالر، یہ تو ہمارے 1 مہینے کے لیے بھی کافی نہیں ہے، یہ ہے اصل حقیقت، یہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا ہے کہ یہ لڑکا جو ڈھونڈ لیا گیا ہے اس کا کیا ہوگا۔ البتہ کسی بڑی سیاسی جماعت یا نوجوانوں کی کسی جماعت سے نہیں، یہ بھی بات صاف ہو گئی، کسی بڑی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، نوجوانوں کی کسی جماعت سے نہیں ہے، یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا پولیٹیکل کیپٹل کچھ خاص نہیں ہے۔ اب سوچ لیا گیا ہے، اس کو لایا جاتا ہے یا نہیں لایا جاتا، یہ اب دیکھنا ہے، حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ 28ویں ترمیم پر اگر پیپلز پارٹی آئیں بائیں شائیں کرتی ہے تو کیا ہوگا، نون لیگ ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی یہاں پر کسی کی بھی کارکردگی سے خوش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک میں آپ کو ایک میٹنگ کا احوال بتا دوں، ایک بڑی خاص میٹنگ ہوئی اور میاں نواز شریف نے اس میں پھر کچھ لوگوں کو نومینیٹ کیا کہ یہ لوگ بات کریں، اس میں رانا ثناء اللہ بھی تھے، اور زیادہ تر رانا ثناء اللہ کو آگے کیا جاتا ہے، کوئی بھی اس طرح کی بات چیت ہو، بیانیہ بنانے کی بات ہو، استحکام لانا ہے، کوئی مفاہمت کرنی، اس طرح سے رانا ثناء اللہ کو آگے کیا جاتا ہے، جو کہ شہباز شریف اور نواز شریف دونوں کے آدمی، ویسے مینلی وہ نواز شریف کے آدمی ہیں۔ اب جب یہ میٹنگ ہوئی تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں، ہم تینوں میں سے ایک بھی ہلا تو فارغ ہیں، ہم پیپلز پارٹی، نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ، یہ سیٹ اپ چل ہی نہیں سکتا ان میں سے کسی کے بھی بغیر۔ اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو فارغ کرتے ہیں تو پھر بھی ہم گر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹتے ہیں تب بھی کچھ نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی تو پھر تو بالکل ہی فارغ ہیں۔ اور یہ سوچ لیں، یہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ دیکھ لیں کہ ہم میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹا یا پیچھے ہٹایا گیا، کچھ ادھر ادھر ہوا تو فارغ ہیں ہم، اور ان کو پتا ہے کہ لوگ تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ریزسٹنس، کوئی مزاحمت، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور پھر اصل بات کہ خان آئے گا اور اس نے ہم تینوں کو نہیں چھوڑنا، اور اس نے ایسا بدلہ لینا ہے کہ بھول جائیں سب کچھ، ایسا ہوگا۔ تو لہٰذا اب وہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی تینوں اکٹھے رہیں۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی دھکیلا نہ جائے، ان کو بھی ساتھ رکھا جائے، جتنی پیپلز پارٹی باتیں مان سکتی ہے ان کو منوا لی جائیں، اور بالکل اس حد تک نہ جایا جائے۔ اب اس میں اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ نئے صوبوں کی بات ہو یا نہروں کی بات ہو، دیگر میں اگر پیپلز پارٹی اڑ جاتی ہے تو پھر یہ نہ کیا جائے کہ بالکل اس کو فارغ کر دیا جائے، کیونکہ پھر یہ سسٹم نہیں چل سکتا اور پھر خان ہی آئے گا۔ یہ نہ سمجھا جائے، اس میں رانا ثناء اللہ شاید یہ اشارہ کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھا کہ اسٹیبلشمنٹ ساری چیزیں سنبھال لے گی ہمارے بغیر، تو ہم تینوں کی سروائیول ہی اسی میں ہے کہ تینوں اکٹھے رہیں، ایک بھی ہلا تو خان ہے اور اس نے بدل لینے ہیں، تو وہ سب کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ بچے گا کوئی نہیں پھر، تو لہٰذا ہم تین اکٹھے رہیں۔ اب ایک طرف یہ سوچ چل رہی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی اکٹھے رہنا ہے، دوسری طرف اب ونڈر بوائے کا معاملہ ہے، تو نون لیگ تو ونڈر بوائے کو قبول کر ہی لے گی، جو بھی ہو جائے، ان کی کوئی حیثیت کوئی نہیں ہے، جو بھی ہو جائے وہ پیپلز پارٹی کو بھی کرنا پڑے گا، یہ دیکھنا ہے۔ یہ اب صرف ایک ریزسٹنس کی بات کریں کہ جی ہماری سوچیے نہیں، ہم ہی اکٹھے رہیں، یہ نہ لایا جائے کچھ ایک ریزسٹنس ونڈر بوائے کی، لیکن جب آ گیا دباؤ ہوگا تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی پھر ونڈر بوائے کو میں بھی شاید ماننا ہی پڑ جائے، لیکن آپ ہمارے ہی اس بوائے کے ساتھ یہ جو سونا ہے شہباز شریف، اور اسی سیٹ اپ کو چلاتے رہیں تو بہتر ہے، یہ نہ ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں رانا ثناء اللہ یا نون لیگ پیپلز پارٹی، یہ جس کا کہہ رہے ہیں حوالہ دے رہے ہیں کہ جی یہی چلتا رہے کام، یا پھر دوسری طرف لانا پڑے گا، لیکن پریشر بلڈ ہو رہا ہے کیونکہ ان سے کام ہو نہیں رہا، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بغیر ہو بھی نہیں پائے گا، جو بھی ہے ہمارے ساتھ ہی گزارا کر لیں، مگر دوسری طرف اب معاملہ بڑھ رہا ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے کہ نہ استحکام آیا، نہ معیشت ٹھیک ہوئی، تو ہم کب تک اس چیز کو دیکھیں گے، تو لہٰذا ایک ونڈر بوائے لے کر آئیں اور آپ لوگ اسی کے پیچھے چلیں۔ تو ان کے پاس چوائس کوئی نہیں اگر ونڈر بوائے آ جاتا ہے۔ اب یہ ایک طرح سے اشارے دے رہے ہیں کہ نہیں اور مسائل ہوں گے، ہمارے ساتھ چلا جائے، تو یہی دیکھنا ہے کیا ہوگا۔ میں بار بار مارچ کی تاریخ کا آپ کو بتا رہا ہوں، مارچ سے پہلے یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھے گا، اس سے آگے مشکلات ہوں گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ بھی خوش نہیں ہے کہ محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ ویلاگز کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کرتی ہیں، پتہ نہیں وہ سارا پنجاب گورنمنٹ کا ہی خرچہ ٹیکس کے پیسے کا ہوگا، جو بھی اس میں ہو رہا ہے وہ اسی کے تحت پلیٹ فارم بھی چل رہا ہے۔ اب وہ جو کچھ اس میں کہتی ہیں، نہ اس سے کوئی بیانیہ بن سکا ہے، نہ اس سے کوئی بات ہو سکی، انہوں نے بڑی گفتگو میں سخت گفتگو، سخت تنقید، جملے ایسے استعمال کیے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، جنگلی فلانا، یہ وہ، انگوٹھیاں پہنتی ہیں جی خان کی بہنیں فلاں، وہ ایسے بیٹھتی ہیں، وہ ایسے کرتی ہیں، ہر طرح کی زبان انہوں نے اس میں استعمال کی، بہت سے انہوں نے ذاتی حملے اور سب کچھ کیا۔
بات نہیں بنی. تو اب کہا جا رہا ہے کہ اب بات تو آپ سے بن نہیں رہی, اور مریم نواز صاحبہ کو بھی پیغام دیا جا سکتا ہے کہ جی یہی سلسلہ ہی بند کرا دیں, کہ اس سے تو الٹا نقصان ہوتا ہے جب کچھ عزمہ بخاری کر رہی ہیں. تو اب یہ تو حال ہے, یہ بھی نہیں برداشت ہو رہی بات. تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ کیا آگے بنے گا. اچھا جی, بچہ وہاں پر ایک گیا اور وہ بہت یعنی اڈیالہ کے باہر پرجوش تھا, اور اس کے نعرے اس وقت وائرل ہو رہے ہیں جو وہ لگا رہا ہے. پھر شفیع جان نے ایک جملہ کہہ دیا ہے جو کمال ہے. انہوں نے کہا جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتا, جو پاکستانی ترانے کو نہیں مانتا, جو پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتا, اس سے بات نہیں ہو سکتی. شفیع جان نے کہہ دیا. کمال ہے. یہ جو سازشیں کرتے ہیں کہ جی یہ کچھ اس طرح کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ تو جناب دیکھیں نا یہ وفاق کے ساتھ نہیں ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. ایسی سٹیٹمنٹ اس جذبے کے ساتھ نون لیگ والے دے کر دکھا دیں. وہ جذبہ نظر آ رہا ہے, نوجوان کہتا ہے جی جو ریاست پاکستان کو نہیں مانتا, جو پاکستان کے ترانے کو نہیں مانتا, جو پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتا, اس سے ہم بات ہی نہیں کر سکتے. تو بڑی واضح انہوں نے بات کی, اور بڑی اچھی بات ہے, تاکہ پھر آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ ہو سکے, اور یہ چیز پورے ملک میں واضح ہونی چاہیے. اور ان کی تو جماعت کا, ان کے جلسوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ملے گا, علامہ اقبال کا ذکر ملے گا, ترانے سے آغاز ہوگا. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اور یہ چیزیں ہمیں سب کو جوڑتی ہیں, پورے پاکستان کو جوڑتی ہیں. یہ شخصیات, یہ ترانے, یہ جھنڈا, یہ نام, یہ ریاست, یہ ہے تو ہم ہیں نا جی. تو ہم بطور پاکستانی سب اکٹھے ہیں, اور یہ اللہ نے ہمیں ایک آزاد وطن دیا, اس کے لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. تو یہ بڑی اچھی سٹیٹمنٹ مجھے لگی, اور بڑی بروقت ہے, اور اچھی بات ہے, کیونکہ سوال اس طرح کیے جاتے ہیں جیسے ان کو ٹریپ کیا جا سکے, یہ کوئی اس طرح کی بات کر سکیں. کیونکہ یہ بھی تو پلان ہے نا کہ ان کو مزید اب 2026 میں مزید کریک ڈاؤن کیا جائے, لیکن اس سے ہو کیا مطلب کچھ بھی کر دیں, ان کو بڑی سے بڑی سزا دے دیں جی, ان کو جی یہ جی آخری قسم کی سزا لگا دیں گے, ان کو لٹکا دیں گے سب کو, تو استحکام آ جائے گا. ابھی سزائیں دینے سے استحکام نہیں آیا تو لٹکانے سے استحکام آ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مزید انتشار, مزید عدم استحکام, مزید مسائل. تو اسی لیے ونڈر بوائے کو دیکھا جا رہا ہے کہ ونڈر بوائے پتہ نہیں کیا کر دے گا, اور اس میں کوئی اس طرح کے لوگ آ جائیں گے جو بڑی اچھی پرفارمنس دے دیں گے, پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوں گے, ٹیکنوکریٹ, اور وہ ہر چیز کو سمجھتے ہوں گے. تو ہم پوسٹ پہ تو پہلے بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہیں, لیکن بات نہیں بن سکی. تو اب یہ بھی سیٹ اپ لا کر دیکھ لیا جائے گا, لیکن بے چینی تو ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرف معاملات جاتے ہیں, کیونکہ یہ سیٹ اپ تو ناکام ہو گیا. یہ تو ایک بات واضح ہے نا کہ جو چیزیں لائی گئیں 4 سال اس کو چلا کے دیکھ لیا, یہ تو نہیں چل سکا. اب کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے, کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے. وہ ونڈر بوائے کے ذریعے ہو یا کچھ کابینہ میں تبدیلی کے ذریعے ہو. میں آپ کو فائلوں کے بارے میں پہلے آگاہ کر چکا ہوں, وزراء کی بھی فائلیں ہیں, آپ دیکھیں کس کی پہلے فائل نکلتی ہے یا کس حکومت کی پہلے فائل نکلتی ہے. اللہ حافظ.